اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، 3 کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے دونوں بازو نہیں، دوسرا شخص ہے وہ نبینا ہے، وہ جو نبینا تھا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے نا، اس کو کھانا کھلا رہا تھا، اس کے منہ میں روٹی کا نوالا دے رہا تھا، ٹکڑا دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھایا، عرض کی مالک سبحان اللہ، واہ تیری قدرت، دنیا میں اس طرح کے مددگار لوگ بھی رہتے ہیں، اس طرح کے مددگار خود نابینا ہے، وہ اس کو کھانا کھلا رہا ہے جس کے دونوں بازو نہیں۔ خیر آگے گئے، آگے دیکھا ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو لے کے جا رہا تھا، جاتے جاتے آگے ایک بہتی ہوئی ندی آئی، ایک کھالا آیا تو اپنے بزرگ کو، اپنے باپ کو، ضعیف باپ کو، بوڑھے باپ کو اس نے وہ کھالا عبور کرانا تھا، وہ ندی عبور کرانی تھی، تو وہ ندی کے اوپر ایسے لیٹ گیا، جس طرح ایک پل ہوتا ہے نا، پل کی طرح اس نے اپنے آپ کو ندی کے اوپر لٹا دیا، کہا پاپا جی آپ ندی عبور کریں۔ تو اس کے ابا جان بزرگ اس کے، وہ اس بیٹے کے اوپر پاؤں رکھتے اس نے ندی عبور کی، کھالا عبور کیا۔ تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک سبحان اللہ، واہ تیری قدرت، دنیا میں اس طرح کے بچے بھی رہتے ہیں، اس طرح کے والدین کی خدمتگار بھی رہتے ہیں۔ خیر آگے گئے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک عبادت گزار شخص ہے، تتی ریت ہے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت کے اوپر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، نماز میں مشغول ہے، عبادت میں اس طرح مشغول ہے کہ اس کے پاؤں کو ایک بچھو کاٹ رہا تھا، اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے بچھو کاٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بچھو کاٹ رہا ہے، اس کو محسوس بھی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ مجھے بچھو کاٹ رہا ہے، وہ عبادت میں مشغول ہے، وہ اللہ کے حضور جھکنے میں مشغول ہے، وہ نماز میں مشغول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک واہ تیری قدرت سبحان اللہ، دنیا میں اس طرح کے تیرے عبادت گزار بندے بھی رہتے ہیں، اس کو بچھو کاٹ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ غیب سے آواز آئی موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو 3 طرح کے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ غیب سے آواز آئی، پہلا مدد کرنے والا شخص، نمبر 1 دوسروں کو کھانا کھلانے والا شخص، بھوکے کو روٹی کا ٹکڑا، روٹی کا نوالا دینے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اہمیت بیان کر رہے تھے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتا ہے، کتنا اسے اجر ملتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا آقا کیا غیر مسلم کی مدد کی جائے تو غیر مسلم کی مدد کا بھی ہمیں کوئی ثواب ملے گا؟ اگر بندہ بھوکا ہو غیر مسلم، کلمہ نہیں پڑھتا، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، وہ بھوکا ہو، اگر ہم اس بھوکے کو کھانا کھلائیں، روٹی کھلائیں تو کیا اس کا اجر ہمیں ملے گا؟ میرے کریم نبی نے سختی سے فرمایا بھوکا تو بھوکا ہی ہے نا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، بھوکا تو بھوکا ہی ہے، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ تو بھوکا ہی ہے نا، اس کو تو روٹی کی ضرورت ہے نا، تم اسے کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا۔ تم غیر مسلم ہو، اس کو کھانا کھلاؤ، روٹی کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن سنو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن میرا اللہ فرمائے گا اے امت محمدیہ کے فقراء، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فقراء کو حکم دے گا کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جائیں، اب تلاش کرو ان لوگوں کو کن کن لوگوں نے تمہیں ایک وقت کی روٹی دی، کن کن لوگوں نے تمہیں ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے تمہیں کھانا کھلایا، روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، ایک نوالا دیا، جاؤ ان کے ہاتھ پکڑ لو،
اب یہ فقراء، یتیم، مساکین لوگ، ضرورت مند لوگ، بھوکے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، ان لوگوں کو تلاش کریں گے کن کن لوگوں نے انہیں ایک وقت کا کھانا دیا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کے ہاتھ پکڑ لیں گے، مالک ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ میرا اللہ فرمائے گا اب تم اپنے اپنے نیک اعمالوں کی بدولت جنت میں چلے جاؤ، جن کا ہاتھ تم لوگوں نے پکڑا ہوا ہے ان کو ان کی سخاوت کی وجہ سے جنت میں لے کے جاؤ، اس وجہ سے انہیں جنت میں لے کے جاؤ کہ انہوں نے تمہاری مدد کی، تمہیں کھانا کھلایا، انہوں نے تم سے دعائیں لیں، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا۔ قیامت کے دن لینے والے بھی بخشے جائیں گے، دینے والے بھی بخشے جائیں گے۔ اس لیے جوانوں دینے والے بنو، جس کا ہاتھ اس طرح کا کھلا رہتا ہے نا، جو سخاوت چلاتا ہے نا، جو بھی ضرورت مند آیا اٹھا کے گیا، بھوکا آیا روٹی اٹھا کے گیا، پیاس آیا پانی پی کے گیا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سخاوت اختیار کرو۔ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والا شخص بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے، یہی دعائیں تو اس شخص کو مجھے اللہ کا محبوب بنانے والی ہیں۔ ان دعاؤں نے تو اسے میرا محبوب بنا دیا، مجھے میرا پسندیدہ بندہ بنا دیا۔ تو والدین کی خدمت کیا کرو۔ والدین کی خدمت کرنے والا، ان سے دعائیں لینے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا نمبر 3، عبادت گزار شخص، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ نماز پڑھنے والا شخص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کے حضور جھکنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو جوانوں، خدارا ان 3 چیزوں پر عمل کرنا، 3 کام کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جانا۔ نمبر 1، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2، بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ نمبر 3، دن میں 5 ٹائم نماز اپنے اوپر فرض سمجھ لو، ہر حال میں ہم نے یہ نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ او عرش والے رب، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین۔